صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل ای خرج طالوت بالجنود من بیت المقدس وکان حرا شدیدا وطلبوا منه الماء قال ان اللہ مبتلیکم مختبرکم بنہر لیظہر المطیع منکم والعاصی وهو بین الاردن وفلسطین فمن شرب منه ای من مائه فلیس منی ای من اتباعی ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة ربي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 319 فصل خرجہ کے معنی میں ہے۔ فصلہ کس معنی میں ہے؟ خرجہ کے معنی میں ہے۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت نکلے لشکر کو لے کر کے، جب طالوت نکلے لشکر کو لے کر کے من بیت المقدس سے، کہاں سے؟ بیت المقدس کے علاقے سے۔ وکان حرا شدیدا، اور سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ وطلبوا منه الماء، اور لوگ پانی کا مطالبہ کرنے لگے، ہے نا۔ تو سخت گرمی کے زمانے میں آپ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ اگر نکلیے گا تو پیاس بھی شدید لگے گی۔ اور پہلے بھی کہا تھا کہ بھیڑ سے کبھی کچھ نہیں ہوا ہے، بھیڑ میں مخلصین کی جماعت کیا ہوتی ہے؟ کم ہی ہوتی ہے نا۔ عام طور پر بھیڑ کا، کسی بھی بھیڑ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو عوام الناس جو بھیڑ کی شکل میں کسی کام کے لیے اکٹھا ہوں تو ان میں مخلصین کی جماعت کیا ہوگی؟ بہت کم ہوگی۔ تو ایسے ہی ایک بھیڑ تھی طالوت کے پاس اکٹھی ہو گئی تھی کہ ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے، سمجھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے۔ حضرت شمویل سے درخواست کیا تھا کہ بادشاہ مقرر کروا دیجئے، ہم ان کی عمارت میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ جب بادشاہ ہوا تو خیل و کال کرنے لگے، ہے نا۔ اب پھر مان بھی لیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مخلصین اور غیر مخلصین چھٹیں گے تب تو باضابطہ جہاد ہوگا، ورنہ غیر مخلصین جو ہوں گے وہ مخلصین کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ تو فرمایا فلما فصل خرج طالوت بالجنود، چنانچہ جب طالوت نکلے لشکر کو لے کر کے، کہاں سے؟ بیت المقدس سے۔ وکان حرا شدیدا، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ وطلبوا منه الماء، اور پانی کا مطالبہ کیا لوگوں نے۔ قال ان اللہ مبتلیکم مختبرکم بنہر، تو طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا۔ ابتلا، ابتلی، آزمانا، اختبار کرنا، آزمانا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، کس پر؟ نہر پر۔ لیظہر المطیع منکم والعاصی، تاکہ تم میں سے جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ واضح ہو جائیں، فرما بردار الگ ہو جائیں اور نافرمان کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں۔ تو تاکہ تم میں سے جو فرما بردار ہیں اور جو گنہگار ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ وہ بین الاردن و فلسطین، اور یہ نہر کہاں تھی؟ نہر کے اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ کہاں تھی؟ یہ جو نہر تھی اردن کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ، اس کے بیچ میں نہر تھی۔ اب اردن کو جارڈن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اردن کو آج کے زمانے میں جارڈن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جارڈن کہا جاتا ہے۔ ادھر ہی لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ صدوم نامی بستی ادھر ہی تھی جہاں بحر میت ہے نا، بحر میت ہے، اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، مردار سمندر۔ تو فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا نہر پر، تاکہ تم میں سے مطیع اور عاصی، گنہگار کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں، چھٹ جائیں۔ وہ بین الاردن و فلسطین، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ فمن شرب منہ ای من مائہ، چنانچہ جو کوئی اس کے پانی میں سے پیے گا، یعنی اس نہر کا پانی پیے گا، فلیس منی، وہ میرے متبعین میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی پانی نہ پیے گا، ومن لم یطعمہ ای یذقہ، کہ جو کوئی اس پانی کو چکھے گا بھی نہیں، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے۔
سمجھا؟ تو پانی ہی آزمائش کا ذریعہ ہے کہ گرمی سخت ہے اور فوج چل رہی ہے، پیاس شدید لگتی ہے اور نہر کے پاس سے گزرنا ہے، اور یہاں پر اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ کہ پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ کا جو حکم مان لے گا وہی مخلص ہوگا، اور جو اپنے نفس پر مجبور ہو جائے گا اور پی لے گا پانی وہ مخلص نہیں ہوگا، سمجھا؟ تو مخلصین اور غیر مخلصین کے چھٹنے کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بنایا تھا کہ پانی پی لیا تو غیر مخلص اور پانی نہیں پیا تو مخلص، ہے نا؟ تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی جو پیروی کرے گا جہاد میں بھی کیا کرے گا؟ وہ ثابت قدم رہے گا۔ لیکن جب اپنے نفس کی پیروی کرے گا تو جہاد میں کیا ہوگا؟ جہاں حالات سنگین ہوں گے تو وہ خود بھاگے گا لتو پتو اور دوسروں کے بھی بھگانے کا ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو من لم یطعمہ یذقہ منی، اور جو کوئی پانی کو نہ چکھے گا وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفتن، سوائے اس کے جو ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ سے پی لے، سمجھا؟ یعنی ایک آدھ چلو اگر ہلکا گلا ترک کرنے کے لیے اگر پی لیتا ہے تو وہ کوئی ذائقہ نہیں، لیکن جو بھر پیٹ پیے گا، سمجھا، بھگار کر کے پیے گا، سمجھا، ڈھگوس کر کے، جس کو کہتا ہے ڈھگوس کر کے، اپنے یہاں جو زبان ہے کھانے میں جو خوب کھاتا ہے کیا کہتا ہے؟ بھگوس کے کھانا، اور پینے میں جو خوب پیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈھگوس کے پینا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ جو کوئی سوائے اس کے کہ جو ایک آدھ چلو پی لے اپنے ہاتھ سے، اگر بھگوس کے پیے گا تو کیا ہوگا؟ وہ غیر مخلص، اور ایک آدھ چلو اگر حلق تر کرنے کے لیے پی لے گا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مخلص ہی مانا جائے گا۔ فاکتفا بہا ولم یزد علیہا، اور وہ اسی پر اکتفا کیا، ایک آدھ چلو پر، اور اس پر اضافہ نہ کیا، تو ایسا آدمی میرے متبعین میں سے ہوگا، میرے ساتھ جانے کا حقدار ہوگا۔ فشربوا منہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس میں سے پیا، سمجھا؟ چنانچہ ان لوگوں نے اس میں سے پیا۔ لما وافوا بکثرۃ، یعنی جب ان لوگوں نے خوب پیا اس میں سے، اس میں سے، اس پانی میں سے، الا قلیلا، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، یعنی تھوڑے لوگ ایسے تھے جو بھگوس کر پانی نہ پیے، ڈھگوس کر پانی نہ پیے بلکہ ایک آدھ چلو پیے تھے، وہ یہ تھوڑے تھے، لیکن زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے پانی ڈھگوس کر کے پیا تھا، خوب پیا تھا، ہے نا؟ فاقتصروا علی الغرفۃ، چنانچہ ان لوگوں نے اکتفا کیا تھا ایک آدھ چلو پر، روی انہا کفتہم لشربہم ودوابہم، تو جو لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک آدھ چلو پر اکتفا کیا تھا، حلق تر کرنے کے لیے پانی پیا تھا، مروی ہے تاریخ میں کہ وہ ایک چلو ان کے لیے کافی ہو گیا، اس پانی کے اندر اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی بن گیا اگلے سفر کے لیے، ہے نا؟ اور پھر پیاس نہیں لگی ابھی فوراً، ہے نا؟ جلدی میں پیاس نہیں لگی، وہی ایک چلو سے وہ کیا ہو گئے؟ سیراب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے اکتفا کیا ایک آدھ چلو پر، مروی ہے کہ ایک آدھ چلو ان کے لیے کافی ہو گیا، ان کے پینے کے لیے اور جانوروں کے پینے کے لیے۔ یہ کتنے افراد ایسے مخلصین تھے؟ وَكَانُوا 313 وَكَانُوا 313 اور وہ 313 تھے، کتنے تھے؟ 300، 10 بزاتن 10 میں سے 10 سے کم، 10 اور ایک سے زائد، ایک دو سے زائد اور 10 سے کم، وہ کیا بولا تھا؟ بزاتن، ہے نا؟ تو وَكَانُوا 313 اور وہ 300 تھے اور 10 سے کچھ زائد تھے، 310 سے کچھ زائد، یعنی 313 رہے ہوں، 315 رہے ہوں، 317 رہے ہوں، جو بھی ہوں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، چنانچہ جب طالوت اس کو پار کر گئے، بادشاہ کون تھا؟ ایمان والوں کے ساتھ سربراہ کون تھا؟ طالوت، اور ادھر کون تھا؟ جالوت۔ تو فرمایا فلما جاوزہ ہوا، چنانچہ جب طالوت اس کو پار کر گئے، کس کو؟ اس نہر کو، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، هم الذین اقتصروا علی الغرفہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک آدھ چلو پر اکتفا کیا تھا اور پانی زیادہ ڈھکوس کر کے نہیں پیے تھے، تو جب پار کر گئے تو قالوا ای الذین شربوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے پانی پیا تھا کہ ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یعنی ان سے قتال کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لوگ بزدلی دکھائے اور اس نہر کو پار نہ کر سکے۔ سمجھا کیا مطلب ہوا؟
کہ جو لوگ غیر مخلصین تھے جنہوں نے پانی ڈھکوس کر کے پیا تھا تو وہ پار نہ کر سکے نہر، اور ان لوگوں نے بزدلی دکھا دی اور کہنے لگے کہ جالوت کے مقابلے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو مخلصین تھے جنہوں نے پانی ڈھکوس کر کے نہیں پیا تھا، مختصر پانی پیا تھا، ایک آدھ چلو پیا تھا، تو وہ کیا ہے، ایمان والے مخلصین تھے، وہ کہنے لگے وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں باس بعد الموت کے ذریعے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہر کو پار کر لیا تھا اور تھوڑا سا پیا تھا۔ سمجھا کیا کہا ان لوگوں نے؟ یعنی مخلصین کی جماعت غیر مخلصین کے جواب میں کیا بولی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی مرتبہ قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آ چکی ہے۔ سمجھا، بہت سی مرتبہ قلیل جماعت مختصر جماعت بڑی جماعت پر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ تو کم خبریہ ہے، کثیر کے معنی میں ہے، فئۃ جماعت کے معنی میں ہے۔ سمجھا، واللہ مع الصابرین، اور یہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے اور نصرت بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر مخلصین جنہوں نے پانی ڈھکوس کر کے پیا تھا کیا کہنے لگے کہ ہم کو طالوت کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، نہر پار بھی نہیں کر سکے وہ لوگ، ہے نا، لوٹ گئے، بھاگ گئے۔ اور جو لوگ کیا ہے مخلصین تھے جنہوں نے مختصر پانی پیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم جماعت قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، کم لوگ بڑے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہرا دیتے ہیں، ہے نا، بڑی جماعت کو ہرا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے طالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت دکھائی اور یہ بزدلی ظاہر نہ کیے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، چنانچہ جب یہ لوگ مقابلے کے لیے آئے جالوت اور اس کے لشکر کے، اَيْ ظَهَرُوا لِقِتَالِهِمْ، یعنی یہ لوگ نکلے ان سے قتال کرنے کے لیے، کون؟ 313، وَتَصَافُوا، اور صف لگا دیا انہوں نے، فَقَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، اُسْبِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، ہم پر صبر ڈالیے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، کس طرح؟ بِتَقْوِيَةِ قُلُوبِنَا عَلَى الْجِهَادِ، جہاد پر ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیجئے، ہے نا، اس کے ذریعے سے ہمارے قدم جم جائیں میدان جہاد میں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد کیجئے کافر لوگوں کے برخلاف، ہے نا، تو کافر لوگ میدان جہاد میں مقابلے میں ہیں ہمارے، تو ان کے خلاف ہماری مدد کیجئے، تو دعا کیا۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں آئی سامنے کہ کیا ہے کہ ہتھیار کی کثرت، سمجھا، یا ہتھیار کا اچھا ہونا یا فوج کی کثرت یہ معیار نہیں ہے۔ ایمان والے جو جنگ کرتے ہیں تو وہ اللہ اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا، آیا سمجھ میں؟ اور ایمان والے جو جنگ کرتے ہیں تو قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے ہیں، چونکہ بہت سی مرتبہ قلیل جماعتیں کیا ہوئی ہیں؟ کثیر جماعت پر غالب آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد کے بھروسے ایمان والے لڑتے ہیں، سمجھا، ٹیکنالوجی کے بھروسے یا ہتھیاروں کے بھروسے یا بڑی تعداد کے بھروسے نہیں لڑتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اپنی ٹیکنالوجی پر یا اپنی طاقت پر یا کیا ہے کس پر، افراد کی زیادتی پر بھروسہ کیا ہے تو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ بدر میں 313 تھے، کفار 1000 تھے، سمجھا، مسلمانوں کی پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، سمجھا، لو لگائے ہوئے تھے، اللہ نے فتح کی، سمجھا، فتح عطا فرمائی۔ لیکن وہیں حنین میں کیا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا، تعجب میں ڈال دیا تھا کہ ارے آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، بدر میں 313 تھے تو ہم میدان مار لیے، آج تو ہم تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، کن سے؟ حنین والوں سے زیادہ ہے ہماری تعداد، تو آج ہم ان سے کیوں نہیں نمٹ سکیں گے؟ تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ان لوگوں کا پسند نہیں آیا، تو کیا ہوا؟ حنین والوں نے اس طرح تیر اندازی کی مسلمانوں پر، اتنی تیر اندازی کی، اتنی شدید، سمجھا، کہ حالت کیا ہوئی کہ زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی، کلیجے منہ کو آنے لگے، سمجھا۔ یوم حنین اذ جاءتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور زمین پر تم پر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور تم پشت پھیرنے لگے تھے، سمجھا۔ تو حنین میں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا،
تو کیا ہو گیا؟ ہزیمت اٹھانی پڑی تھی شروع میں، لیکن پھر بعد میں فتح مل گئی. اور غزوہ بدر میں کم تھے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا تو اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا اس کو. تو مسلمانوں کے نزدیک معیار اللہ کی طاقت ہونا چاہیے. مسلمانوں کے نزدیک معیار ہتھیار اچھا ہونا یا ہتھیار کیا ہے خوب ہونا یا افراد زیادہ ہونا، یہ معیار نہیں ہونی چاہیے، سمجھا؟ ورنہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھیے تو 20 سال ہوا، 20 سال سے لوگ لڑ رہے تھے. ایک طرف پوری دنیا تھی، کیا تھی؟ ایک طرف پوری دنیا تھی، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی تھی، دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوجیں تھی، اور دنیا کے اکثر ممالک کی وہ تربیت یافتہ فوجیں جن کو انتہائی تربیت یافتہ کہو وہ فوجیں تھی مقابلے میں. اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف شلوار اور کرتا پہنے ہوئے وہ لوگ تھے جن کے پاس ٹھیک سے ہتھیار بھی نہیں تھا اور افراد بھی زیادہ نہیں تھے. لیکن 20 سال تک لڑتے رہے، کبھی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھایا، ہتھیار نہیں ڈالا. شہادت شہید ہوئے، سمجھا، کنٹینر میں جھلسائے گئے بند کر کے، لیکن کیا ہے ہمت انہوں نے نہیں ہاری، بزدلی نہیں ظاہر کی، ہتھیار کبھی نہیں ڈالا فریق مخالف کے سامنے میں. 20 سال کے بعد تاریخ پلٹا کھائی، اور آج وہ لوگ جن کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا دم دبا کر کے فرار ہو گئے، اور جن کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا وہ آج غالب ہے کہ نہیں ہے، سمجھا؟ تو دیکھیے تو مومن اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے لڑتا ہے. آگے دیکھیے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. چنانچہ ان لوگوں نے ان کو شکست دے دی. ان لوگوں نے طالوت اور اس کے 313 یا 315 یا 317 جو افراد تھے، ان افراد نے کن کو؟ جالوت کو، جو کافر تھا اور اس کا لاؤ لشکر تھا، ان کو شکست دے دیا. کس سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے. وقتل داود جالوت، اور داؤد پیغمبر علیہ السلام نے جالوت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. ابھی داؤد پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کون ہے؟ حضرت شمویل تھے. اور جہاد کا امیر کون ہے؟ حضرت طالوت ہے نا، جو نبی نہیں ہے. تو نبی کون ہے؟ حضرت شمویل. جہاد کے سربراہ کون ہے؟ حضرت طالوت. اور جالوت کو مارنے والا کون ہے؟ حضرت داؤد. ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے ہیں، سمجھا؟ شمویل کے بعد یہ پیغمبر بنائے جائیں گے، حضرت شمویل کے گزر جانے کے بعد. تو دیکھو وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو ملک عطا کیا بنی اسرائیل میں، والحکمت، اور حکمت عطا کیا یا نبوت عطا کیا. کب؟ بعد موت شمویل علیہ السلام کی موت کے بعد، وطالوت، اور طالوت کی موت کے بعد. ولم یجتمعا لأحد قبلہ، اور یہ دونوں چیزیں کبھی اس سے پہلے ایک میں اکٹھا نہ ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو نبوت بھی دے دے اور بادشاہت بھی دے دے، یہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. داؤد علیہ السلام پہلی شخصیت ہے جن کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دوسری شخصیت ہے جن کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو چاہے گا سکھائے گا، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جالوت، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا کیا اور حکمت عطا کیا اور جو چاہا سکھایا. کسنتی دروی ومنطق الطیر ومنطق الطیر، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا علم دیا تھا، زرہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام. اور منطق الطیر، پرندوں کی بولی سمجھ جاتے تھے داؤد علیہ السلام، ہے نا، کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے، مناجات کرتے تھے، تو پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے، مناجات میں لگ جاتے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الارض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا، بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا، دفاع نہ کرتا، تو زمین میں فساد مچ جاتا، مشرکین کے غلبے سے، مسلمانوں کے قتل سے اور مساجدوں کی ویرانی سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں دنیا والوں پر. فدفع بعضهم ببعض، اللہ بعض کو بعض سے دفاع کرتا ہے نا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے
کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے، سمجھا، یعنی ہٹاتا ہے، بعض کی طاقت کو بعض کے ذریعے سے کم کرتا رہتا ہے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو کیا ہوتے؟ مشرکین غلبہ پا لیتے اور مسلمان قتل کیے جاتے، مساجدیں کیا کی جاتی؟ ویران کی جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسا کہ یہاں 313 315 یا 317 افراد کے ذریعے سے طالوت کو کیا کر دیا؟ غلبہ دے دیا، کس پر؟ جالوت پر۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے اور اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے کہ بعض کو بعض پر کیا کر دیتا ہے؟ غلبہ دیتا ہے، بعض کو بعض کے ذریعے سے ہراتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہیں ہٹاتا، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے بدلو بعض من الناس، الناس مبدل منہ ہے، الناس جو ہے دف اللہ الناس ہے نا، تو الناس مبدل منہ، اور بعضهم ببعض بدلے بعض، کیا ہو جائے گا یہ؟ تو لفظ بھی بعض ہے اور بدل بھی بعض ہے۔ لفسدت الارض، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، کیسے؟ مشرکین کے غلبے سے، مشرکین غالب ہو جاتے، وقتل المسلمین، اور مسلمان قتل کیے جاتے، وتخریب المساجد، مساجد ویران ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مشرکین کا غلبہ ہوگا مسلمان مارے جائیں گے، جب بھی مشرکین کا غلبہ ہوگا کیا ہو جائے گا؟ مسلمان مارے جائیں گے، زمین میں فساد ہوگا، سمجھا؟ تو مشرکین کا جہاں بھی غلبہ ہوگا مسلمان مارے جائیں گے، اور ساتھ میں مسلمانوں کے معابد، ان کی مساجد کو کیا ہوگا؟ نقصان پہنچایا جائے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے، سمجھا، ہمارے ملک کے اندر۔ تو فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دفاع نہ کرتا، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا، ہٹاتا نہیں، تو زمین میں فساد مچ جاتا مشرکین کے غلبے سے اور مسلمانوں کے قتل سے اور مساجدوں کی ویرانی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، فدفع بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ تلک هذه الآیات آیات اللہ نتلو نقصها علیک یا محمد بالحق، یہ آیات اللہ کی نشانیاں ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک سچائی کے ساتھ۔ انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک تلاوت کرتا ہے، بغیر کمی بیشی کے حضور تک یہ بات پہنچتی ہے، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت دیتا ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ رسول ہیں، سمجھا؟ تو التاکید بان وغیرہ، انک لمن، انک، ان حرف مشبہ بالفعل، ایک تاکید، لمن یہ دوسری تاکید ہے نا، جملہ اسمیہ تیسری تاکید۔ یہ تاکید کئی آئی ہیں، یقیناً واقعی آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، سمجھا؟ تو یہ جو تاکید کئی آئی ہیں یہ کس لیے آئی ہے؟ کفار کہا کرتے تھے حضور سے لست مرسلا، کیا کرتے تھے؟ لست مرسلا، کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں کہا کہ انکا لمن المرسلین، کہ تم کہتے ہو کہ محمد رسول نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے، سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے شدت سے وہ تنقید کیا کرتے تھے، اتنی ہی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ جواب دے رہا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ جب طالوت نکلے لشکر لے کر بیت المقدس سے، اور یہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا۔ طالوت نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک نہر پر، تاکہ تم میں سے فرمانبردار اور گنہگار ظاہر ہو جائیں، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ چنانچہ جو کوئی اس کے پانی میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے متبعین میں سے ہوگا، اور جو کوئی اس کو نہیں چکھے گا تو یقیناً وہ مجھ میں سے ہے، سوائے ایک آنکھ چلو جو پی لے، فتح کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ، غرفتن اور غرفتن دونوں۔ چنانچہ اس پر اکتفا کر لے، یعنی ایک چلو پر، ولم یزد علیہ، اس پر اضافہ نہ کرے، تو ایسا آدمی فإنہ منی، ایسا آدمی کس میں سے ہے؟ مجھ میں سے ہے۔ الا من اقترف غرفتن بیدہ کی تشریح کر دیا، فاکتفا بہا، کہ ایک چلو پر اکتفا کیا، ولم یزد علیہ، اور اس پر اضافہ نہ کیا، تو ایسا آدمی مجھ میں سے ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس میں سے پیا، لما وافوہ بکثرۃ، اور جب انہوں نے خوب پیا کثرت کے ساتھ، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، چنانچہ انہوں نے اکتفا کیا چلو پر۔ بڑھوی ہے کہ یہ چلو ان کے لیے کافی ہو گیا، ان کے پینے کے لیے اور چپاؤں کو پینے کے لیے، اور وہ 310 سے کچھ زائد تھے۔ چنانچہ جب طالوت پار کر گئے نہر کو،
اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے اکتفا کیا تھا ایک آگ چلو پر، تو کہنے لگے جنہوں نے پانی پی لیا تھا ڈھکوس کر کے کہ ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یعنی ان سے قتال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بزدلی دکھائی اور نہر پار نہ کر سکے، اور کہا وہ لوگ جو یقین کرتے تھے، یہاں پر ضم جو ہے نا یقین کے معنی میں ہے، افعال کیا ہے، افعال قلوب ہے نا، ایک دوسرے کے معنی میں ہوتا ہے۔ افعال قلوب میں ایک کا معنی دوسرے سے آپ کر سکتے ہیں، وجدتو کا معنی رأیتو سے، رأیتو کا معنی وجدتو سے سمجھا کر سکتے ہیں آپ، ظننتو کا معنی ایکنتو سے، ایکنتو کا معنی ظننتو سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین کرتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں باس بعد الموت کے ذریعے سے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر کو پار کر لیا تھا کہ بہت سی مرتبہ قلیل جماعت غالب آ چکی ہے کثیر جماعت پر اللہ کے ارادے سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ساتھ کا مطلب مدد کے ذریعے سے اور نصرت کے ذریعے سے۔ اور جب ان لوگوں نے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا، یعنی نکلے قتال کے لیے اور صف لگایا، تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجیے اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے، جہاد پر ہمارے دلوں کو تقویت دے کر کے، اور ہماری مدد کیجیے کافر لوگوں کے برخلاف۔ چنانچہ طالوت اور ان کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دیا اللہ کے ارادے سے، اور داؤد نے قتل کیا، اور وہ طالوت کے لشکر میں تھا۔ کون؟ داؤد طالوت کے کس میں تھے؟ فوج میں تھے۔ اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت عطا کیا بنی اسرائیل میں، اور حکمت عطا کیا، نبوت عطا کیا شمویل علیہ السلام کی موت کے بعد اور طالوت کے بعد۔ طالوت کے بعد بادشاہت، طالوت مرے بادشاہت ملی، شمویل علیہ السلام مرے پیغمبری ملی، ہے نا۔ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِأَحَدٍ قَبْلَهُ، اور یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہوئی تھی اس سے پہلے کسی میں، اور کسی ایک شخصیت کے لیے، ہے نا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ اور اللہ نے ان کو سکھایا جو چاہا، جیسے کہ زرہ سازی کا علم اور پرندوں کی بولی۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے نہیں ہٹاتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، مشرکین کے غلبے سے اور مسلمانوں کے قتل سے اور مساجد کی ویرانی سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے ہٹا دیا۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ٹھیک سچائی کے ساتھ۔ یقیناً آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی واقعی رسول ہیں۔ تاکید بے ان اور غیر ان کے ذریعے سے تاکید ہے، کیا؟ انک لمن ہے نا، تو ان اور غیر ان کے ذریعے سے، لام وغیرہ کے ذریعے سے تاکید ہے۔ اور یہ رد ہے کس کیا؟ کفار کے یہ کہنے کا کہ لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اس کے رد میں اللہ نے کہا کہ انک لمن المرسلین، کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ طالوت کے لشکر کا مقابلے کے لیے نکلے، لشکر میں شامل ہونے کے لیے، تو راستے میں ایک پتھر ملا، ہے نا، اس پتھر نے کہا کہ مجھے اٹھا لو، سمجھا، میں تمہیں کام دوں گا، سمجھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر کے جھولے میں ڈال لیا۔ جب مقابلے کے لیے آئے کہاں؟ یہاں جالوت سے مقابلے کے لیے، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام گوفن اور پتھر لے کر کے نکلے، گوفن گلیل اور پتھر لے کر کے نکلے، کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جالوت بادشاہ جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے حضرت داؤد کا مذاق اڑایا، دونوں کے درمیان ٹاکنگ ہوئی، مکالمہ ہوا، جیسا کہ ہوتا ہے مبارزے کے وقت، کچھ ٹاکنگ ہوئی، کچھ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے پتھر پھینکا گوفن سے، جو پتھر اس کے بھیجے میں دماغ میں لگا اور بھیجا نکل گیا، اور جالوت اس طرح مارا گیا، سمجھا۔ تو وہ پتھر جو داؤد علیہ السلام نے اٹھایا تھا، جس پتھر نے کہا تھا کہ میں کام کا ہوں مجھے اٹھا لو، تو داؤد علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا۔ وہ پتھر کتنا کام دیا کہ جالوت کی ہلاکت کا ذریعہ بنیا۔ تو اس واقعے میں بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، سمجھا۔